إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، میں اور آپ دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ میرے اور آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ دین اسلام ایک آسمانی دین ہے، الہی دین ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے خوبصورت اور منظم انداز میں ترتیب دیا ہے۔ یہ بات بار بار آتی رہی اس سے پہلے بھی کہ ہمارے دین کے جملہ تمام ترین احکامات، فرامین، تعلیمات عین اسلام انسانوں کے لیے رحمت، شفقت اور ان کے بھلائی اور فلاح کے لیے۔ دین اسلام اگر کسی چیز کا حکم دیتا ہے، یقین کیجئے اس میں میرے اور آپ کی بھلائی ہے۔ دین اسلام مجھے اور آپ کو کسی چیز سے روکتا ہے، یقین کیجئے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ ہم رک جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات، جو فرامین ہمیں دی ہیں، ان میں کچھ قواعد ہیں، فارمولے ہیں۔ ان فارمولوں کے تحت ایک فارمولہ ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف اٹھاؤ نہ تکلیف پہنچاؤ۔ یہ ایک ایسا قاعدہ ہے، ایک ایسا فارمولہ ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ تلاش کرنا چاہیں تو چنندہ احادیث میں پورے اسلام کا نچوڑ پیش کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ، نہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ ضرر اور ضرار کے حوالے سے مفسرین نے یا شارحین حدیث نے جو باتیں لکھی ہیں، ان میں بنیادی طور پر دو بات یہ کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے آپ کو خود کو تکلیف پہنچے یا پھر آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اور ایک معنی یہ بھی لیا گیا کہ کسی کو تکلیف پہنچانے میں آپ نہ پہل کرو، اور نہ کوئی اگر آپ کو تکلیف پہنچایا ہے تو بدلہ لینے میں آپ اس کی طرف جاؤ، کیونکہ اسلام نے بدلے کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ جتنا اس نے ظلم کیا ہے، جتنا اس نے تکلیف پہنچایا ہے، آپ اس کو اتنا ہی تکلیف پہنچانے کے روادار ہیں۔ اس سے زیادہ ہو جائے گی تو آپ ظالم ہو جائیں گے اور وہ مظلوم ہو جائے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اسلام جب تکلیف نہ دینے کی بات کرتا ہے تو خود اسلام اس بات کا اپنے آپ کو پابند کرتا ہے کہ اس کے عبادات میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ذرا ہم اسلامی قاعدے کو دیکھیں اور اسلامی عبادات کو دیکھیں۔ اسلام کہتا ہے اگر آپ کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیے،
لیکن اسلام پابند نہیں کرتا کہ آپ کو کھڑے رہ کر نماز پڑھنا ہے۔ اسلام کہتا ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ روزے کو ملتوی کر دیجئے آگے دنوں کے لیے۔ اگر آگے کے دنوں میں بھی آپ نہیں روزہ رکھنے کے امکانات نہیں ہیں، فدیہ دے کر اپنے روزے کو برابر کر لیجئے۔ اسلام پابند نہیں کرتا کہ آپ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ اسی کے پابند ہیں۔ عبادات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کے بیٹے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یا عمر انک رجل قوی فلا تزاحم علی الحجر فتؤذی الضعیف اذا وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر۔ اے خطاب کے بیٹے عمر، تم ایک طاقتور، گبرو اور پہلوان قسم کے آدمی ہو، خامخواہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اپنی طاقت اور اپنی قوت کو آزما کر وہاں مت پہنچو، اپنے آپ کو وہاں لے جا کر دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب مت بنو۔ بلکہ کہا اگر تمہیں حجر اسود کی جگہ خالی ملے تو جا کر اس کو چوم لو، ورنہ دور سے ہی اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے طواف کو جاری رکھو۔ کس قدر اسلام کا یہ قاعدہ ہے۔ حجر اسود جس کو بوسہ لینا ایک بڑی فضیلت اور اہمیت کی بات ہے، لیکن عمر بن الخطاب جیسے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس اجر کو پانے کے لیے تم دوسروں پر ظلم کرنے یا دوسروں کو تکلیف دینے کا باعث بنو گے تو وہ تو ایک سنت ہے، لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے انسان حرام کا ارتکاب کرے، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ دیر سے آتا ہے اور لوگوں کو پھاند پھاند کر آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اجلس فقد آذیت وآنیت، ایک تو اتنا دیر سے آئے ہو اور لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے، بیٹھ جاؤ جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے۔ کس قدر اسلام چاہتا ہے۔ حالانکہ ایک بندہ اگر آ رہا ہے، زیادہ کچھ اگر تکلیف نہ دیتے ہوئے آ رہا ہے ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ جو لوگ پہلے بیٹھے ہیں انہیں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا رہنا چاہیے، دوسرے کی وجہ سے انہیں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اس عنوان کو انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے، 26 سپتمبر 2023 آج سے 8-9 دن پہلے ہمارے یہاں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا یہ عقل مند کی نشانی ہے، ورنہ اپنی ساری زندگی کو تجربات کی نظر کرنے والے بے وقوف کہلاتے ہیں۔ عراق کے شمالی علاقے میں نینوا نام کے ایک علاقے میں الحمدانیہ نام کے ایک دیہات میں ایک بڑے زور شور کی شادی ہو رہی ہے۔ شادی میں لگ بھگ 1100 سے زیادہ لوگ ہیں۔ بڑے خوبصورت جگمگ کرتے ہوئے ہال کے اندر لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، زور کی آوازیں چل رہی ہیں، خوشیاں ناچ رہی ہیں، اور ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ شادی کے اس ہال میں سارے لوگ جشن کا سما دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں کچھ لوگ آتش بازی کرتے ہیں۔ اس آتش بازی کے نتیجے میں ہال میں نہ جانے کب کیسے آگ لگ جاتی ہے، اور وہ ہال جس میں الگ الگ ٹائپ کے کب پردے لٹکے ہوئے ہیں اور اس میں جو ڈیکوریشن کیا گیا ہے وہ سب لکڑی کا یا ایسی چیزوں سے بنا ہوا ہے جس میں آگ بہت جلد پکڑ لیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ابھی تک جہاں سے خوشیاں امنڈ رہی تھی، جہاں پر خوشیاں کھیل رہی تھی، اچانک پورا حال ماتم میں بدل جاتا ہے۔ لاشوں کے
لاشیں گرنے لگتی ہیں، 113 لاشیں اسی حال میں جل کر راکھ ہو گئی، خاک ہو گئی، 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے، اور ابھی مزید لوگوں کے مرنے کا امکانات باقی ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں، آتش بازی نام کی چیزیں ہمارے ماحول میں بھی، ہمارے کلچر میں بھی نہ جانے کہاں سے ہم نے اس کو اڈیپٹ کر لیا، اور آج ہمارا نوجوان بھی اس کو بڑی شان سے اور اپنے لیے بڑے فخر کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنے بڑے حادثات کو جنم دیتی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس حال سے نکلنے کے لیے جب لوگ بھاگ رہے تھے تو باہر کے راستے اس طرح کی گاڑیاں کھڑی تھی کہ لوگوں کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی۔ آج ہمارا بھی حال کچھ ایسے ہی، ہمیں اپنی ذات کے فائدے کی چیز چاہیے، حتیٰ کہ ہم جب نمازوں کے لیے آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد کے دروازے سے ہٹ کر ہم اپنی گاڑی کو کہیں دور لگائیں۔ مسجد کے سامنے اس انداز میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ خیر کرے کہ اگر کوئی چیز ہو جائے تو لوگوں کے لیے نکلنے کا راستہ تک نہیں ہوتا۔ یہی حال ہمارے شادی ہال کے پاس آپ جا کر دیکھیں، یہی چیزیں ہمارے گھروں اور محلوں کے پاس جا کر دیکھیں، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، ہونے دیں، مجھے اس سے کیا، میرا اپنا کام نکل گیا ہے، یہ بس۔ میں گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں، جا کر باہر جا کر چپلوں کو دیکھیں، ہماری چپلیں بتاتی ہیں کہ ہم کتنے غیر مہذب لوگ ہیں۔ چپل رکھنے کے لیے سٹینڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جس بے ترتیبی کے ساتھ چپلیں رکھی ہوتی ہیں، ہمارے معصوم بچے بھی اس مسجد میں آتے ہیں، بے خیالی میں اگر بچہ بھاگ رہا ہو، کسی چپل کے اندر اس کا پیر آ کر گر جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو دین، جو اسلام دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانے کی بات کرتا ہے، ہمیں تو ضد ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینے میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ ہمارے شادی بیاہ ہو، کام کاج ہو، لین دین ہو، ہر معاملے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ موجود ہے، کسی کو پیسہ دینا ہوتا ہے لیکن ٹال مٹول کیا جاتا ہے، اس کو ذہنی جسمانی تکلیف دی جاتی ہے، بار بار اس کو گھر سے بے گھر کیا جاتا ہے، آنے جانے کے لیے اس کو لوٹایا جاتا ہے کہ آج نہیں کل آؤ، کل نہیں صبح میں آؤ، شام میں آؤ۔ اس طرح کی تکلیف دینے میں ہمیں ایک طرح کا لطف آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات پر آمادہ کرتے تھے، اس بات کی تربیت کیا کرتے تھے کہ تم انسان تو کجا، کسی جانور کو، کسی پرندے کو بھی اگر تکلیف دو گے اس کے انجام سے بھگتنا پڑے گا۔ ایک بلی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خاتون کے پاس ایک بلی تھی جس کو اس نے باندھ کر رکھا تھا، لیکن اتفاق سے وہ بلی بندھی ہوئی بھوک کی حالت میں مر گئی۔ کہا فَهِيَ فِي النَّارِ، یہ جہنم میں جائے گی۔ وجہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، یا تو تم اس کو پال رہے ہو تو ڈھنگ سے پالو، پوسو، اس کی خوراک کا، اس کے پانی کا انتظام کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کو آزاد چھوڑ دو۔ اس کے رب نے اس کے نام کا جو رزق رکھا ہے وہ اپنا رزق خود تلاش کر لے گی۔ بلی کی موت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِيَ فِي النَّارِ، یہ جہنم میں جائے گی۔ تو یہ حدیث لا ضرر ولا ضرار مجھے اور آپ کو بتاتی ہے، میرے اور آپ کی تربیت کرتی ہے، دنیا کے معاملات ہوں،
دین کے معاملات ہوں، لین دین ہو، شادی بیاہ ہو، ہر موقع پر میری نظر، میری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ ایسا قاعدہ ہے کہ انسانیت، دین کو بھی ہٹا دیجئے، بحیثیت ایک انسان ہونے کے ہر انسان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بحیثیت ایک انسان ہونے کے بھی انسان کا یہ اپنا ایک خود کا اس کا تصور ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس کئی ایک ایسے مسائل آتے ہیں، گھریلو مسائل، جس میں لوگوں کو تکلیف دینے کی جو الگ الگ بات ہوتی ہے۔ دو چار باتیں میں سیمپل کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے کہ شاید اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ آج کئی ہماری بہنیں ایسی بیٹی ہیں جن کو ان کے شوہر نہ کھلے طور پر طلاق دیتے ہیں، نہ انہیں خلا لینے کی آزادی ہے، اور نہ ان کے ساتھ وہ ازدواجی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، لٹکی ہوئی ہے، اس کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو ان کاموں کے ذریعے سے بڑا مرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اسلام کہتا ہے رکھنا ہے بیوی بنا کر رکھو، نہیں رکھنا ہے طلاق دے دو، اگر وہ خلا مانگ رہی ہے اس کو خلا دے دو، جو کرنا ہے فیصلہ آر اور پار کا کر دو۔ یہ لٹکا کر رکھنا، اس کو اذیت دینا، اس کی زندگی کو دو بھر کرنا، یہ مردانگی نہیں، یہ بزدلی، جہالت اور جاہلیت ہے۔ اس طرح کی تکلیفیں دینے والا انسان 4 دن تو خوش رہ سکتا ہے، اللہ کی قسم اس کا انجام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مرتے وقت میں وصیت کے ذریعے سے اپنے بیٹیوں کو یا اپنے قریبی رشتہ دار کو جن کا کوئی حق بنتا ہے وراثت میں، وراثت سے محروم کر دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ایک چیز اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں لکھ دے کہ اس بندے کے مرنے کے بعد اس کی دولت میں، اس کے مال میں فلاں اور فلاں اور فلاں کا حق ہو، اور یہ بندہ مرتے مرتے یہ کہے کہ نہیں فلاں کو مت دو، فلاں کو مت دو، اور فلاں فلاں میں اس کو بانٹ دو۔ یہ بھی تکلیف دینے کی بڑی بدترین مثالیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنی قوت کے بل بوتے پر، یا اپنی شطارت اور ذہانت کے بل بوتے پر اس کو میں نے شکست دے دی، اس کو میں نے گرا دیا، یا اس کو میں نے ہرا دیا۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ آپ خود ایک ہارے ہوئے انسان۔ کسی کو تکلیف دینا، چاہے جس نوعیت کی بھی ہو، جس قسم کی بھی ہو، اپنے گھر سے لے کر باہر تک، مسجد سے لے کر قبرستان تک، جہاں کہیں ہمارا بس چلتا ہے، ہماری کوشش اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے اقدامات کریں، ہم ایسے قدم بڑھائیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ برادران اسلام، دین اسلام مجھے اور آپ کو ایک تربیت یافتہ، تہذیب یافتہ انسان کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ تربیت، یہ تہذیب ہمارے اندر نہیں ہے تو اسلام کا کمال ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جب تربیت کیا کرتے تھے تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ صف میں جب تم کھڑے رہو تو اپنے ہاتھوں کو نرم رکھو، بھلے
سجدے کی حالت میں جب انسان سجدہ کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو کھولنا ہے یہاں تک کہ اس میں سے ایک چھوٹی بکری کا بچہ تک گزرے، لیکن جب ہم جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہمارے ہاتھ نرم ہوں، اپنے بھائی کو، بازو والے کو میری کوہنی سے تکلیف نہ پہنچے۔ کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کتنوں کے بارے میں کہ اس طرح سے کونی چبائی جاتی ہے۔ بسا اوقات بزرگ لوگ ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا بھی ہمیں کوئی خیال نہیں آتا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز جو تکلیف دہ ہے اس کو راستے سے ہٹانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبۃ من شعب الایمان، ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ۔ آج ہم دیکھیں کتنی چیزیں ہم خود راستے میں تکلیف دہ پھینکتے ہیں، اور کبھی توفیق نہیں ہوتی ہمیں کہ کوئی کانچ کا ٹکڑا، کوئی کانٹا یا کوئی کیلے کا چھلکا یا اس طرح کی کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے، ہم یہ سوچ کر کہ نہ جانے اس سے کوئی بچہ گزرے، کوئی بزرگ خاتون گزرے، کوئی بزرگ آدمی گزرے یا کوئی بھی گزرے تو شاید ہو سکتا ہے اس کو تکلیف پہنچے گی، میں اس کو راستے سے ہٹا دوں۔ تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جب تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کا حصہ ہے تو تکلیف دہ چیز کا پھینکنا کیا ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کافی۔ آئے ہم اپنے آپ میں کچھ تبدیلی کی بات کریں۔ جب کبھی کوئی کام کرنا ہو، انفرادی ہو اجتماعی ہو، ہر دو صورتوں میں میرے اور آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے اس کام کے کرنے سے پہلے میرے اس کام سے کہیں دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، کوئی درد کوئی کرب تو نہیں ہوگا۔ زندگی میں کسی کی دعا لیں نہ لیں یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن خدا را کسی کی آہ مت لیجئے، کیونکہ ہمارے لیے کسی کی آہ یہ سیدھے اللہ تک پہنچتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اس درد بھری آہ کو لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور مدد کروں گا، تھوڑا سا مجھے وقت دے دو۔ یہ وقت اس لیے نہیں کہ اللہ کو نعوذ باللہ کوئی پلاننگ کرنی ہے، کوئی طاقت جمع کرنی ہے، کچھ لوگ جمع کرنے، نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بندہ یا تو سنبھل جائے، سدھر جائے، یا نہیں تو اپنی مستی میں اتنا بڑھ جائے کہ جب اللہ کی پکڑ آئے تو اتنی سخت ہو کہ اس پکڑ سے بچ نہ سکے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اس کی تربیت ہم اپنے گھروں سے کریں۔ گھر کے اندر اگر کوئی چیز نظر آ رہی ہے ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ کام کرو، بیٹی یہ کام کرو، اس سے کوئی گر جائے گا، کسی کو تکلیف پہنچے گی۔ اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوگا یہ بچہ گھر کے باہر جب نکلے گا تو شعوری طور پر غیر شعوری طور پر وہ اس کا عادی ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک کمپنی میں کچھ لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا، جس میں وہ لوگ ایک آفس میں بیٹھے، نیچے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ اس کو کمرے میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ کئی لوگ وہاں پر اندر آئے، انہوں نے دو چار سوالات کیے، بھیجتے رہے۔ ایک لڑکا تھا، اس کے ماں باپ کا حال یہ تھا، گھر میں ہر چھوٹی بڑی چیز پر اس کو روکا جاتا تھا، ٹوکا جاتا تھا، یہ نظر نہیں آ رہا ہے کیا، یہ ایسا کیوں چھوڑ دیا، یہ کر دو، یہ کرو۔ یہ اس طرح کی اس بچے کی تربیت تھی۔ جب وہ ہال کے اندر گیا تو دیکھا پانی کا پائپ گارڈن سے باہر کی طرف پانی اس کا بہہ رہا ہے۔ اس بچے نے اس پانی کے پائپ کو
جو گارڈن کے باہر بہ رہا تھا اٹھا کر گارڈن کے اندر چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ اوپر کی طرف سیڑھیاں چڑھنے کے لیے آیا تو ایک ڈسٹ بین رکھا ہوا تھا جو کہ گرا ہوا تھا، اور اس کے اندر کچھ سوکھا کچرا، کاغذ وغیرہ نیچے کی طرف گرے تھے۔ اس نے اس ڈسٹ بین کو سیدھا کیا اور اس کے کاغذات کو اندر ڈال دیا۔ جب سیڑھیوں پر چڑھا تو دیکھا کہ اس کی لائٹ دن میں جل رہی ہے، اس نے بٹن اس کا آف کر دیا۔ جب کمرے میں اندر گیا تو انہوں نے کہا مبارک ہو، آپ کامیاب ہیں۔ کہا کس چیز کی مبارکبادی، کس چیز کی کامیابی؟ کہا کہ آپ انٹرویو میں پاس ہو گئے۔ کہا میں نے تو کچھ جواب دیا نہیں، آپ نے تو کچھ پوچھا نہیں، پھر کس طرح کی میری کامیابی؟ کہا یہ جو 3 چیزیں تم کر آئے ہو اسی چیز کا انٹرویو تھا۔ جو بندہ ایک بے سلیقے بے ترتیب سے پڑی ہوئی چیز کو سلیقے سے رکھ سکتا ہے وہ اپنی جاب کو بڑے اچھے سے نبھا سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم آپ کو کامیاب ٹھہراتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ میں اور آپ اگر اس کو کرنا چاہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، تربیت ہو تو بڑے سلیقے سے کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایسی تربیت فرمائے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ یہ اسلام ہے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔